ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر تو کہیں معبود شجر، خگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ سامعین، احسانات جتانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب ایک توحید پرست کی حیثیت کو مزید سمیٹ کر بطور امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات پر کی گئی اس کی مہربانیوں کی گنتی شروع کر دی گئی ہے۔ سامعین، میں شکوہ کو ہزاروں مرتبہ پڑھ چکی ہوں۔ میں غالباً گریجویشن کے ابتدائی سالوں میں شکوہ اور جواب شکوہ زبانی یاد کر چکی تھی۔ مجھے شکوہ کی اشاعت کے بعد علامہ پر لگنے والے فتووں کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا بھی کیا ہی کہہ دیا تھا جس پر مذہبی حلقوں کی جانب سے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر جب جواب شکوہ میں بھی فرشتوں کی جانب سے انسان کو شوخ، گستاخ، پستی کے مکین جیسے القابات سے نوازا گیا اور انسان کا اپنی طاقت گفتار پر ناز کرنا فرشتوں کو حیران کر گیا کہ انہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ ہی معلوم نہیں ہے، تو بات کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ بات ہے کیا۔ تو ابھی تشریح کی غرض سے اس شعر کو پڑھتے میرے اندر انسان بلکہ مسلمان ہونے پر ایک ندامت کا احساس سا محسوس ہوا۔ سامعین، آپ شعر کی وائب تو محسوس کریں۔ سیدھا ہی کہہ دیا اللہ کو کہ میرے بغیر تو تھا ہی نہیں۔ یعنی ہر دور میں جب اسلام آیا، جب جب نبی اور رسول اللہ کا پیغام لے کر مختلف قوموں میں آئے، اس سے قبل اللہ کا جہاں عجب ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ لوگ پتھروں کو، معمولی پتھروں کو، جو معمولی سے جنبش، ذرا سی حرکت کے لیے بھی بیرونی قوت کے محتاج ہیں، ان بے جان پتھروں کو اللہ کی جگہ دے چکے تھے۔ اللہ کو بھول کر ان پتھروں کو بڑائی کے سجدے کیے جاتے تھے، اور کہیں اللہ کی ایک اور مخلوق شجر یعنی درخت کو رب مان لیا گیا تھا۔ کوئی سورج کو پوجتا، کوئی ستاروں سے دعائیں مانگتا، کوئی پہاڑوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، کوئی آگ کے عذاب سے ڈرتا۔ غرض اللہ کی تخلیقات کو خالق مان لیا گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان تمام تخلیقات میں سے کوئی بھی اتنی اہلیت نہیں رکھتا تھا کہ انسان کو اپنے خدا نہ ہونے سے مطلع کر پاتے، اور انسان جس کو اللہ نے ہی محسوس کر کے اعتبار کرنے کی، دیکھ کر یقین کرنے کی، توجیہات پیش کرنے کی اور دلیل کے ذریعے نظریات بدلنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تو وہ کیسے خود سے، اپنے آپ سے ایک ایسے خدا سے واقف ہو سکتا تھا جو نظر ہی نہیں آتا تھا؟ تو اب سامعین، اللہ کو اللہ کے حالات بتا کر، خدا نخواستہ اسلام سے قبل اس کو اس کی حیثیت کا احساس دلا کر، اب یہ مسلمان سینہ چوڑا کر کے غرور کے ساتھ لہجے میں بے ادبی اتارتے اللہ سے مخاطب ہے کہ اے اللہ، تجھے خود بھی پتا ہے، تو خود بھی واقف ہے میری اہمیت سے، میری طاقت سے، تو خود بتا مجھ سے یعنی مسلمان سے پہلے، میری تبلیغ سے پہلے اس دنیا میں کون تھا جسے تو یاد تھا؟ تیرا تو اس دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں تھا، جانتا ہی کون تھا تجھے؟ یہ تو ہم ہیں، ہم مسلمان، جنہوں نے تمام دنیا کو تیرا تعارف کروایا۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ تو سامعین، اب یہ مسلمان اللہ کی باقی تخلیقات کی بے بسی بیان کرنے کے بعد
اللہ کی سب سے عظیم مخلوق انسان کی جفا سے بھی اللہ کو واقف کروا رہا ہے، جیسے خدا نہ خواستہ وہ جانتا نہیں ہے۔ سامعین، یہ مسلمان ہر اگلے لمحے میں پچھلی حد پار کرتا جا رہا ہے۔ اب اس کا کہنا ہے کہ تیری باقی مخلوقات نے تو نہ بتایا انسان کو تیرے بارے میں، اب تیری تمام مخلوقات سے افضل مخلوق انسان کی بھی سن لے۔ اس دنیا میں جہاں انسانوں کی آبادی میں ایک چھوٹا سا حصہ ہم مسلمانوں کا تھا، وہیں اس دنیا میں ہزارہ اور قومیں بھی آباد تھیں۔ کیا کر رہی تھی وہ یہاں؟ بس تیری بنائی قدرت کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بھی کیا کبھی کسی نے تیرا ذکر کیا، تیرا نام لیا، تجھے پکارا؟ ارے تیری عظیم ترین مخلوق بھی ہمارے بغیر تیری کہاں تھی؟ یہ تو ہم ہی تھے جنہوں نے تیرے نام کی خاطر، تیرے پیغام کی خاطر ظالموں پر تلوار اٹھائی۔ اس پورے جہان کا جو نظام بگڑا ہوا تھا، جو انسانوں پر ظلم ڈھاتے تھے، ہر طرح کے حقوق کا استحصال عام تھا، بگاڑ ہی بگاڑ۔ یہ سب کس نے سدھارا؟ کس کے ذریعے تیرا نام دوبارہ سے پکارا جانے لگا؟ ہمارے ذریعے، ہم مسلمانوں کے ذریعے۔